سرطن سے جدا سرطن میری بات سنیں، آپ لوگ اتنے کمزور ہیں اپنے ایمان میں، اتنے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کیا۔ اتنے کمزور ہیں آپ کہ آپ کی زبان سے یہ بھی نہیں نکل رہا کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ من سب نبیا فاقتلوا، یہ تو حدیث پاک ہے، یہ نہ میرا قول ہے، نہ کسی عالم کا قول ہے، نہ کسی پیر کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، یہ تو لفظ جو ہے یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ادا کیے ہوئے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوا، کہ جو بھی کسی نبی کو گالی دے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ یہ حکم تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو آپ آج یہ حدیث پاک بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ توجہ کریں ذرا کہ آپ اس حدیث کو بیان کریں نا کہیں پہ تو لوگ کہتے ہیں اتنی سخت گل کر رہے ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ لفظ تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ تو اس کے ہے ہی نہیں، میرے تو ہے ہی نہیں یہ لفظ، میں تو حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ تو کیا کہیں پہ گستاخی ہو تو کیا اس کا حل صرف یہی ہے کہ انسان اپنے اندر اس سیرت کو اپنا لے اور سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ ورنہ قیامت کے دن اس صحابی رسول کا وہ جملہ آئے گا نہیں سامنے کہ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا ان کی سانسیں آخر میں چل رہی تھی۔ ان سے پوچھا کہ حالت کیسی ہے؟ وہ صحابی رسول کے آخری جو جملے تھے وہ آپ بھی سن لیں۔ انہوں نے کہا میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا اور جا کر میری قوم کو ایک پیغام دے دینا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو، تم میں سے اور کوئی بھی دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچ جائے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس ایک کا عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ میں صرف ایک تھا، ایک کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا۔ اور آج ہم 1.50 ارب کے قریب ہیں مسلمان، اور آئے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیں قیامت کے دن میرا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے؟ حضرت امام مالک علیہ رحمہ سے جب پوچھا نا کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرے تو کیا کرے، فرمایا اس کے خلاف لڑو، فرمایا اگر نہ کر سکے تو فرمایا پھر ساری امت مر جائے ساری امت، جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ میری آپ کی ماں کو کوئی برا بھلا کہے نا تو ہم کورٹ کچہریوں تک نہیں جاتے، بلکہ جس کے پاس پستول ہو نا تو لا کر اس کے سینے میں 4 گولیاں اتارتا ہے کہ میری ماں کے بارے میں بولتا ہے۔ اور قرآن پاک کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں لگتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان میں اللہ رب العزت سورہ نور میں 21 آیات نازل فرمائی، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رب نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی بھی زوجہ کے پاس لیٹے ہوں تو کبھی وحی نازل نہیں ہوتی، فرمایا واحد میں ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ایک ہی بستر میں ایک ہی چادر میں لیٹے ہوتے ہیں، اللہ اپنا قرآن نازل فرما رہا ہوتا ہے، مجھ پر قرآن اس حالت میں اترتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں لیٹی ہوتی ہوں ایک ہی بستر میں، ایک ہی بستر میں، اور اللہ تعالیٰ اپنا پاک قرآن نازل فرما رہا ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے کہیں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، عائشہ سے شادی کرنے کا حکم میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے ذریعے سے آدھا دین ہم تک پہنچا ہے، آج انڈیا کے اندر ان کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جب اماں عائشہ صدیقہ پر اس ایک عورت نے اپنی زبان کو استعمال کیا ہے، بتاؤ پھر مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور ایک بیٹا جو حلالی بیٹا ہوتا ہے اس کا خون کھولتا ہے جب اس کی ماں کے بارے میں کوئی نازیبا جملے بولتا ہے، آج میری اور آپ کی اماں جان اماں عائشہ کے بارے میں جب وہاں پہ گستاخی ہوئی ہے تو ایک مسلمان پھر سوچتا پھرے کہ میں سخت بات کروں یا نہ کروں۔ نہیں،
ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے من سب نبی کہ کوئی بھی میرے نبی کے بارے میں بولے گا اس کی گردن کو اتار کر رکھیں گے، ورنہ جو بھی چپ رہے گا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں قیامت کے دن اس کا کوئی بھی عذر رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بولے بھی کہ نہ بولے، نہ بولیں۔ آپ اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھیں اپنے 32 دانتوں کے اندر۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ یہ زبان اتنی بھی نہیں تھی کہ میرے نبی کی عظمت کے لیے بول پڑتی، وہ تیری ماں لگتی تھی نا عائشہ،